اللہ کے حکم کو نہ مان کر سوچے آپ. میرے بھائی کو سوچنا چاہیے. پتہ چلے یہ اللہ کا حکم ہے بس، ہم نے دوسری چیز نہیں سوچنی، کر جانا چاہیے اس کو جیسی ہو. ورنہ تو یاد رکھے کہ یہ لاش بن جائے گا انسان. کسی قسم کی کوئی بھی مخلوق اس پہ رحم نہیں کرے گی، کوئی رحم نہیں کرے گی. جیسے کہ دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ایسے سخت حاکم مقرر نہ فرما. یہ دعا ہے نا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ پہ انسانوں کے ذریعے اس کو ذلیل کراتا ہے. اس کا باس اتنا سخت کر دے گا، اس کو کتے کی طرح ٹریٹ کرے گا، بہت اس کو گندا کرے گا، پھر اس کو پیسے دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا زندگی میں اس کو، انسانوں کو نافرمان کر دے گا لوگوں میں اس کو. یہ سزا ہے اس کی. لیکن جب انسان اللہ کا حکم مان جاتا ہے، اللہ کی بات مان جاتا ہے، تو اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے. جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو کائنات کا ہر آدمی کا دل اس پہ نرم ہو جاتا ہے. ہر ایک کا دل نرم ہو جاتا ہے اس سے، کیونکہ اللہ کی بات مانی ہے. بڑے سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کے نافرمان ہو کہ انسان نہ دنیا میں رہ سکتا نہ آخرت میں رہ سکتا، اس کو کوئی ٹھکانے نہیں. چپ کر کے 5 احکامات اللہ پاک نے دیے ہیں دوستوں، 5 حکم دیے ہیں، گنتی کے ہیں. ایک تو ایمان والا ہے الحمدللہ، ایمان تو لے. تو اس کے بعد سب سے بڑا حکم کس چیز کا دیا ہے؟ اونچا بولو. دیکھیں کوئی آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو یہاں بیٹھا ہے اس بات کو سننے کے بعد کہ اس وقت نماز میں نہ ہو. اللہ کا حکم ہے. باس آپ کا کہتا ہے آج بھی آپ نے 5 بجے آنا ہے صبح، کیونکہ میں نے اسٹاک ٹیکنگ کرنی ہے. جائیں گے نہیں جائیں گے؟ مجھے بتائیں کون انکار کرے گا؟ وہ نہیں پوچھے گا نیند خراب ہوگی فلاں ہوگی، اچھا جی آ جائیں گے. کہتے ہی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں آج میں نے آپ کو 10 بجے تک رکھنا ہے، مجھے سخت کام ہے. سوری، ٹھیک ہے جی، پھر فون کر دیتے ہیں. رہیں گے 10 بجے تک رہیں گے ہیں؟ تو رزق یہ باس دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. جس کو ناراض کر رہے ہیں آپ، رزق کے دروازے ہر طرف سے بند ہو جاتے ہیں. لوگ کوئی اس کو توجہ اس کو نہیں دیتا. بڑے نقطے کی بات ہے دوست. سب سے بے شک ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، لیکن اس سے ضرور تعلق ہونا چاہیے. اس سے صرف تعلق یہ نہیں کہ میں نے مان لیا اللہ کو، بس یہی کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کو مانے بیٹھا ہوں، میرا تعلق ہے. یہ تعلق نہیں ہے. ماننے کے بعد اور بھی زبردست پہ حکم راضی کہ تو مجھے مانتا ہے، مجھے میں رب ہوں تیرا، تو بیوقوف میرے کہنا کیوں نہیں مانتا؟ تو ڈبل سے مانتا کیسے تو مجھے مانتا ہی نہیں. پھر تو یہ بات ہے کہ بھئی ہمیں جو بھی اللہ کے 4 حکم، نماز پڑھو، اس کے بعد رمضان ہے تو اس کو روزے رکھو، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دو، حج فرض ہو جائے تو حج پر جاؤ. بس یہ 4 حکم اللہ پاک نے دیے. کیا مصیبت ہے بھائی، اور پوری زندگی دی ہے. جب ذکر کا کہہ رہا تو انعام نہیں دے گا؟ سبحان اللہ. ہر عبادت کو اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق اللہ پاک انعام دیتا ہے. سوچ لیں اب تمام عبادتوں کا مقابلہ کرنا ذکر کے ساتھ، جتنی بڑی جو عبادت ہوگی اتنے بڑے انعام ہوں گے اللہ تعالیٰ کی. ایسے ہوگا نا. ذکر سب سے بڑی عبادت ہے، سبحان اللہ. تو ذکر کے نام بھی سب سے بڑے ہیں، سبحان اللہ. یہ بھی سن لیں، سب سے بڑی عبادت ذکر ہے. بھجا کیسی عبادت بڑی ہے. اللہ اکبر. کہ ذکر جو ہے وہ روح ہے ہر عبادت کی، روح ہے. تو روح تو بڑی ہوتی ہے نا. اصل کیا ہے کہ پڑھنی ہم نے نماز ہی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کرنے روزے ہیں، 5 فرائض جو ہیں وہ تو فرض ہی ہیں، ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں. لیکن ان تمام فرائض کی روح کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہے. جتنا ذکر ہوگا نماز اتنی نماز بلند ہو جائے گی. یہ روح ہے نا. ہر جو فرائض ہیں ان کو یہ بلند کرتی ہے، اللہ کا ذکر اونچا کرتی ہے. یعنی ایک نماز جو بغیر ذکر والے ہو رہی ہے اور ایک نماز جو ذکر کے ساتھ ہوتی ہے، زمین آسمان کا فرق. اکثر میں کہتا ہوں. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد تو وہی ہے ہمارا. مقصد ذکر نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ نماز ہی ہے. مقصد روزے یہ فرائض ہیں، لیکن ان کو تکمیل تک لے جانے کے لیے، عروج تک لے جانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. تو زور سارا کس کا لگتا ہے؟ اللہ کا ذکر کا. ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی، جب تم اپنی امت کو بتاؤ کہ یہ جب واپس جائیں، ان سے کہنا
کہ جو جنت ہے اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے، بڑی اعلیٰ مٹی ہے، اور پانی بھی بہت میٹھا ہے جنت کا، بتا رہے ہیں۔ اب جو ہے پودے اس کے وہ لگانے ہیں، اب پودے بتا دو ان کو کون سے ہیں، کیونکہ پودے مٹی موجود ہے، پانی موجود ہے، پودے کہاں سے لگیں گے؟ وہ زمین سے جائیں گے پودے، یعنی بیج تیری امت بھیجے گی، بیج کہاں سے جائے گا؟ یہیں سے بھیجے گا آدمی۔ اور کون سے پودے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ گویا کہ اس حدیث میں یہ پیغام ملا کہ جنت جو بنانی ہے وہ آدمی نے خود ہی ڈیکوریٹ کرنی ہے دنیا میں رہ کر، اور جنت کی ساری خوبصورتی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے ذکر سے بنے گی۔ دیکھیے، اور جس نے ذکر ہی نہیں کیا تو اس کی جنت کیا حکم ہی بتایا کہ ذکر کرنے کے اصول ہیں، کچھ کیا ہے؟ اصول ہیں۔ جب تک ہم ان اصولوں کے ساتھ، پرنسپل کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، وہ ذکر جو ہے ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس کے انوارات اور برکات ہماری زندگی میں نہیں آئیں گی۔ تو لازم ہے ان اصولوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو میرا آج دل کیا کہ میں آپ کو اصولوں کے بارے میں بات کروں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کے بغیر جو ہم ذکر کر رہے ہیں ہم انوارات اور برکات سے محروم ہو رہے ہیں، ہمیں چیزیں نہیں ملیں گی۔ وہ اصول کیا ہیں آج ہم اس پہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو آپ ذکر کرنے والے لوگوں ذکر کی جماعت ہے، تو ان اصولوں کی طرف توجہ فرمائیں کہ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اس کے بغیر اللہ کا ذکر کریں گے تو جو ذکر کی انعامات، فوائد، برکات، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دینا ہے، اور جو انسان کی منازل بنتی ہیں، جو رتبے بنتے ہیں، جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، وہ ہم ضائع کر رہے ہیں۔ پوری محنت ضائع ہو رہی ہے ہماری۔ کتنے افسوس کی بات ہے، محنت بھی کرے آدمی اور ملے بھی کخ نہیں، انسان کو ملے بھی کچھ نہیں۔ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ان اصولوں کو سننے میں سب سے پہلا اصول جو اللہ کا ذکر کا ہے، پرنسپل، وہ ہے محبت۔ یہ بہت بیسک چیز ہے کہ ہمیں اللہ کے ذکر سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے، کہ ہم اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اپنے خالق کو یاد کر رہے ہیں، اس کا نام لے رہے ہیں، اور کتنا بڑا اللہ پاک نے احسان ہمیں دیا ہے کہ ہم اس کو اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ جو آخری ہے نا، اس پہ ہم نے کچھ محنت لگانی ہے تھوڑی سی، کہ گناہ کے نزدیک سے دوستوں نہیں جانا، بس ہے، اور مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ایک دفعہ اڑ جائے نا آدمی، یہ شیطان کیا ہے؟ کتے کی طرح، میں آپ کو بتاؤں، یہ نفس۔ کبھی کتا آپ کے پیچھے لگا، کبھی دیہات میں کاٹنے کے لیے بھاگے آپ کے پیچھے؟ کبھی تجربہ مجھے تو ہے نہیں، تو پارک میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ کبھی بڑے بڑے کتے پھرتے رہتے ہیں نا، ان کا کیا اصول ہے؟ وہ بھاگتے ہیں آدمی پیچھے، آپ بھاگیں گے پھر اور تیزی سے بھاگیں گے، آپ بھاگیں گے اور وہ شوٹ لگائیں گے، آپ سامنے کھڑے ہو پیچھے ہو جائیں گے۔ کرتا ہے کتا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں، بس وہ ایک دم رک جائے گا کہ کیا معاملہ ہوگا، کبھی کیا آپ آگے بڑھیں گے تھوڑا پیچھے ہوگا نہیں ہوگا۔ یہی نفس ہے۔ جس وقت نفس آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کام کر لے، آپ دڑکی لگائیں گے نا تو آپ کے پیچھے اور مجبور کرے گا۔ آپ نے چلو بھاگے، کیا بات ہے، کیوں گناہ کر رہا ہے تم مجھ سے؟ میں نے نہیں کرنا گناہ، وہ پیچھے ہٹ جائے گا، تو بھاگو یار، یہ نہیں کر پاتا، ایک دم پیچھے جائے گا، کمزور نہ ہو اس کے آگے۔